ایک اسلامی فلاحی ریاست جہاں اسلام کا عملی نظام نافذ ہے، امن و امان کا دورہ ہے، سزا اور جزا کا قانون نافذ العمل ہے، جہاں صنعت و تجارت کا پہیہ وقت کی رفتار سے تیز عروج و اقبال کی جانب گامزن ہے، جہاں کا شاہین علمی لحاظ سے افضل، عملی لحاظ سے صدر میں عمل، اخلاقی لحاظ سے بلند مرتبت ہے، محنت و مشقت کا عادی ہے۔ یہ وہ شاہین ہے جس کے بارے میں اقبال کہتا ہے، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ عالی وقار، یہ تھا اقبال کے خوابوں کا پاکستان، مگر آج کا پاکستان اس دل افروز خواب کی ایک بھیانک تعبیر ہے۔ اگر آج کا پاکستان اقبال کے خوابوں کی تعبیر ہوتا تو یہاں پر موجود میں، کشمیر، فلسطین، چیچنیا، بوسنیا، افغانستان، لہو لاشیں، کٹے پھٹے انسان، خون میں رنگی تارکول کی سڑکوں اور وہاں پر ہونے والے کافرانہ ظلم و ستم کی بات کرتا، مگر یہاں اپنوں کے لگائے ہوئے زخم دکھانا مشکل ہے۔ میں دوسروں کے دل سے کیا چھوڑوں؟ عالی وقار، میں دیکھتا ہوں بندوق اٹھتی ہے، گولی چلتی ہے، چلانے والے کے منہ سے یہ صدا آتی ہے، لا الہ الا اللہ، گولی جسم کے آر پار ہوتی ہے، مرنے والے کے منہ سے صدا آتی ہے، لا الہ الا اللہ۔ عالی وقار، جب قاتل بھی مسلمان اور مقتول بھی مسلمان، قاتل کا بھی وہی نعرہ جو مقتول کا نعرہ، قاتل کہلائے غازی اور مقتول شہید، تو عالی وقار کیا یہ اس اقبال کے خوابوں کی تعبیر ہو سکتا ہے جو کہتا ہے، منفت ایک ہے اس قوم کی، ایمان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات ہوتے تو مسلمان بھی ایک، کہیں فرقہ بندی ہے اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پلٹنے کی یہی باتیں ہیں۔ جس دیش میں چند ووٹوں کے لیے مرسوم سندھ نہ ڈیسو، جاگ پنجابی جاگ اور عظیم بلوچستان کے نعرے لگائے جاتے ہیں، اقتدار کے لیے ملک کے دو حصے کر دیے جاتے ہوں، تو یہ کیا اس اقبال کے خوابوں کی تعبیر ہو سکتا ہے جو کبھی مسلمانوں کو متفق رکھنے کے لیے رنگ و بو کے بتوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جانے کا درس دیتا ہے، تو کبھی کہتا ہے ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بہا کے کاشغر۔ عالی وقار، عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں، عالی وقار، عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں، اب تو اپنے ہی نیچے بانوں سے ڈر لگتا ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ ظالم کو برا کہتا ہوں، مجھے سولی سے نہ ہی زندان سے ڈر لگتا ہے۔ صدر محترم، میں نے اس دیش میں غریب کے بچوں کو سائرن بچاتی اور ہٹو پٹو کی صدائیں بلند کرتی گاڑیوں کی زد میں آتے دیکھا، میں نے ماڈل ٹاؤن میں نہتے لوگوں کو گولیوں سے چھلنی ہوتے ہوئے دیکھا، تو ساہیوال میں کم سن بچوں کے سامنے ان کے والدین کو قتل ہوتے دیکھا، تو کہیں لال مسجد میں سرعام قتل و غارت ہوتے دیکھا، تو پھر میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ یہ دیش عروج آدم خاکی سے انجم سہمے ہوئے رہتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا ماہ کامل نہ بن جائے، کہنے والے اقبال کے خوابوں کی تعبیر نہیں۔ عالی وقار، جس دیش کے تعلیمی اداروں میں نقل، وہاں کے دفتروں میں رشوت اور اشیاء خودفروش میں ملاوٹ تک عام ہو جائے، اور جہاں کی عدالتوں میں انصاف سر عام بکتا ہوا نظر آئے، تو یہ اس اقبال کے خوابوں کی تعبیر ہو سکتا ہے؟ یہ میرے اور آپ کے اقبال کے خوابوں کی تعبیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس نے کیا خوب کہا تھا، بھلا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، حکومت کا تو کیا رونا وہ ایک عارضی شے تھی، حکومت کا تو کیا رونا وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔